اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت سرکشی سے علیحدہ اور واضح ہو چکی۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو شیطان اور بت کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر پختہ اور مضبوط ایمان رکھے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، بے شک اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا، پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ آج ہمارا درس قرآن کا خاص عنوان وہ جبر ہے۔ سختی، زبردستی دین میں نہیں ہے۔ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتا۔ کسی پر جبر کر کے اور بہت زیادہ سختی کر کے اسلام قبول نہیں کروا سکتے۔ اور جب اسلام میں کوئی آ جائے تو پھر احکام اسلام پر اگر وہ نرمی سے عمل کرے تو ٹھیک، ورنہ سختی کے ساتھ اس کو اسلام کے احکام اور اصول پر عمل کرایا جائے گا۔ اسلام قبول کرانے میں سختی نہیں، مگر جب اسلام میں آ جائے پھر احکام پر عمل کرانے میں سختی ہے۔ یہ دو باتیں جو میں نے کی ہیں، میں ان دونوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ کسی سکول یا مدرسے یا کسی ادارے میں کسی کو پر جبر کر کے، سختی کر کے آپ اس میں داخل نہیں کرا سکتے۔ جو بھی داخل ہوگا خوشی سے داخل ہوگا، اپنی رضامندی سے داخل ہوگا۔ مگر جو بچہ کسی مدرسے یا سکول یا یونیورسٹی یا کالج میں جب داخل ہو جائے گا، پھر اس ادارے کے اصول و ضوابط پر اس کو عمل کرنا لازم ہو جائے گا۔ داخل ہونے سے پہلے کوئی نہیں اسے پوچھتا تیری وردی کیوں نہیں، تیرے پاس بیگ کیوں نہیں، اور آج کل جو دور ہے اس کے مطابق تیرا ماسک کیوں نہیں، اور چھٹی سے پہلے تو کیوں جا رہا ہے، لائن کے بغیر کیوں جا رہا ہے، باہر پھر رہا ہے، کیا تیرے پاس کوئی پاس وغیرہ ہے؟ کچھ بھی ان اصولوں کو نہیں پوچھا جاتا، وہ ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح جو شخص مثلا ٹیچر نہیں ہے اور جب اس کے آرڈر ہو جاتے ہیں کسی ادارے کا، وہ استاد بن جاتا ہے، تو استاد ہونے کی حیثیت ساتھ اس پر بھی اصول ضوابط جو ہیں وہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹا جب تک اسلام نہیں، غیر مسلم اس پر سختی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان جنگ میں شرعی حکم ہے جنگ بعد میں شروع کرو، کافروں کو پہلے اسلام کی دعوت پیش کرو۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں، جنگ نہ لڑو، تمہارے بھائی ہو گئے، بھائیوں سے کیا جنگ لڑنی۔ اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے پھر دوسری اور رعایت کرو، جزیہ، ٹیکس۔ اگر وہ جزیہ دینے پر ایگری اور رضامند ہو جائے پھر بھی جنگ نہ لڑو، اور اگر یہ دونوں چیزیں وہ نہیں مانتے پھر ان سے جنگ لڑو۔ اور اگلی بات بھی آپ سمجھ لیں
جب جنگ لڑنی پھر بھی اسلام کہتا ہے تم نے پہل نہیں کرنی، پہل انہوں نے کرنی۔ تو یہ سب مثالیں ہیں کہ اسلام میں جبر نہیں، دین میں جبر نہیں۔ مگر جب دین میں اور اسلام کے اندر کوئی داخل ہو جائے گا، اس دینی اور اسلامی ادارے میں کوئی باقاعدہ داخل ہو جائے گا، تو اب اس کے اصول و ضوابط پر اس کو عمل کرنا ضروری ہوگا۔ وہ حدیث پاک 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کے زبانی کلام میں کہو، 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا مار کر پڑھاؤ، یہ اس صورت میں ہے جب وہ اسلام کے ادارے میں داخل ہو چکا ہے۔ جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے وہ واجب القتل ہے، کہ اس نے اسلام کی حد تک کی ہے، انسلٹ کی ہے، اسلام کی اس نے وہ بےزتی کی ہے، لہذا وہ واجب القتل ہے۔ اسلام قبول کرانے میں جبر نہیں کہ ضرور اس میں تم داخل ہو، وہ عقائد، نظریات اور دلائل اور علمی طاقت سے یا اخلاقیات، عمل ایسا ہو مسلمانوں کا اور خلق ایسا ہو کہ وہ اسلام قبول کرنے پر خود بخود فیصلہ کرے۔ مگر جب اسلام میں داخل ہو جائے گا پھر اسلام کے اصولوں کو اپنانا اس کے لیے ضروری اور واجب ہو جائے گا۔ تو شروع میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی مجبوری نہیں۔ ایک آخر میں بات عرض کر دوں، دین شروع سے ایک آ رہا ہے، دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی جبر نہیں ہوا، کوئی چینجنگ نہیں ہوئی۔ رب کو جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام، دین اس کی جمع ادیان ہے، جزا اور بدلے کو دین کہتے ہیں۔ شروع سے دین ایک ہی آ رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک۔ اسی کو دین اسلام بھی کہتے ہیں، اس کو دین توحید بھی کہتے ہیں، اسی کو دین ابراہیمی بھی کہتے ہیں، اور اسی کو دین محمدی بھی کہتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں اس کو دین الہی بھی کہتے ہیں، اور اس کو دین قرآن بھی کہتے ہیں۔ یہ پسندیدہ رب کائنات کا دین اسلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور اگر دین پسند کرے گا، اختیار کرے گا، وہ کبھی قبول نہیں ہوگا۔ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزیز، پیارا، محبوب، مقبول اگر کوئی دین ہے وہ دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی اسلام پر، یہ ہمیشہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو جہاں دوسری چیزیں مانگتے ہیں بیٹا وہاں یہ چیز بھی مانگنی چاہیے، یا اللہ زندہ رکھ اسلام پر، موت دے ایمان پر، زندہ رکھ اسلام پر، موت دے ایمان پر۔ اور بڑے بڑے نبی یہ دعا مانگیں گے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی نبی، باپ یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کا باپ اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ان کا باپ ابراہیم علیہ السلام، 4 پشتوں میں نبوت، اور دعا یہ کر رہے ہیں یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ اللہ تعالیٰ اسی دعا کے ساتھ ہم سب کو اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔